شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک اور اہم قومی مسئلے پر بات کرنی ہے جو انرجی سے ریلیٹڈ ہے. ملک میں جو گیس کی کیفیت ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جس کو بات سمجھ نہیں آتی، اور بات اگر سمجھ بھی آ جائے اس پر عمل کرنا نہیں آتا. یہ جب سے آئے انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی، یہ ایل این جی ملک تباہ کر دیا جی، ایل این جی نے ملک تباہ کر دیا. تقریباً 2 سال کے بعد احساس ہوا کہ ایل این جی کے بغیر ملک نہیں چلے گا. پاکستان کے انرجی کرائسس کا واحد حل ایل این جی ہے، جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریکارڈ ٹائم میں اور بغیر کسی حکومت کے خرچے کے مکمل کیا، جس میں ٹرمینل بنے، پائپ لائنز بنی، ایل این جی سپلائی چین بنی، اور ملک کے اندر اضافی گیس ایل این جی کے ذریعے 20 مہینے کے اندر اندر آنی شروع ہو گئی. آج 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے 4 وزراء لگے ہوئے ہیں اس وقت منسٹری آف انرجی میں، ان کو ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی، اور سینکڑوں ارب کا نقصان پاکستان کا کر چکے ہیں. اب میں اس کو ان کی ناسمجھی کہوں یا نااہلی کہوں یا ناتجربہ کاری کہوں یا کچھ اور کہوں، جس کا میں الزام نہیں لگانا چاہتا کسی پر، لیکن شہادت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف نااہلی تک محدود نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو ہم نے ٹرمینل کیپیسٹی لگائی تھی، 12 کارگوز فی مہینہ اس میں آ سکتے ہیں، یعنی 12 ایل این جی کے شپ آ سکتے ہیں. 8 ہم خرید کر گئے تھے، 3 کانٹریکٹ تھے، ایک قطر گیس کے ساتھ جو 5 شپ فی مہینہ آتے تھے، 2 گنور کے ساتھ جس کے تحت 2 شپ آتے تھے، اور تیسرا کانٹریکٹ تھا ای این آئی جو اٹیلین کمپنی ہے، ان کے ساتھ 1 شپ پر مہینے آتا ہے. اس کے علاوہ 4 شپ پر مہینہ مزید اسپاٹ ٹینڈرز کے ذریعے یا کانٹریکٹس کے ذریعے وہ لیے جا سکتے ہیں. پاکستان کی اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ ان 12 شپ سے، یعنی 1200 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر وقت ہر مہینے 12 شپس کا بندوبست کرنا چاہیے. دسمبر میں حکومت نے ٹینڈر کیا، 6 شپ خریدے. جنوری میں 6 شپ کا ٹینڈر کیا، 3 کا کوئی جواب نہیں آیا، 3 شپ ابھی خریدنے پڑیں گے. ان شپس کی اوسط قیمت جو ہے وہ 16.65% ہے برنٹ کی. 16.65 ان کی ایوریج پرائس ہے برنٹ پر. یہی شپ جس طرح ہم کرتے تھے کہ جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں ٹینڈر کرتے تھے اور اس وقت یہ شپ بک کر دیتے تھے، اس سال یہی شپ 10% برنٹ کے قریب ملتے. یعنی جو ایل این جی کے 9 شپ خریدے گئے ہیں، یہ 70% زیادہ قیمت پر خریدے گئے ہیں. 1% نہیں، 2% نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70% زیادہ رقم پاکستان نے ادا کی ہے. اور صرف ان 9 شپس پر، باقی نقصان تو ایک جگہ چھوڑ دیں، صرف ان 9 شپس پر
جو نقصان ہے پاکستان کا غلط طریقے سے خریدنے پر، دیر کرنے پر 15 ارب روپے کا نقصان پاکستان کا صرف ان 9 شپس پر ہوا ہے۔ یہ کارکردگی ہے آج ہماری حکومت کی۔ یہاں پر وزراء پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں جس کے اندر ایسی مضحکہ خیز باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو بات کی سمجھ نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر سفید جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں ارب روپے کا پاکستان کا نقصان یہ حضرات کر چکے ہیں۔ کیونکہ اب جب صرف ان 2 مہینوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو جنوری کے اندر جو 3 شپ نہیں آئیں گے، گیس کی ایک بڑی کمی پاکستان کے اندر ہوگی۔ وہ کمی کتنی ہوگی؟ وہ کمی تقریباً جو ہمیں سوئی گیس فیلڈ سے جو گیس آتی ہے اس کے برابر ہی کمی یہ ایل این جی نہ آنے کی وجہ سے ہوگی۔ یہ چھوٹی موٹی کمی نہیں ہے، یہ ایل این جی کی 1/3 کمی واقع ہو جائے گی، جس سے ہمیں جو بجلی ہے وہ تیل اور ڈیزل پر بنانی پڑے گی، جہاں پر سینکڑوں ارب کا نقصان پاکستان کا ہو چکا ہے اور 50-60 ارب کا مزید نقصان ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جنوری کے شپس ہم نے خریدنے ہیں، جو ٹینڈر ہوا اس میں سب سے کم ٹینڈر اسی کمپنی کا آیا جس کو ہم 2.5 سال سے چور کہہ رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے، کرپشن کا الزام لگا رہے تھے۔ آج ہم اسی کمپنی سے اپنا ملک چلانے کے لیے، جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ایل این جی کی، اس سے ہم 3 شپ حاصل کریں گے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کانٹریکٹ تھا اس سے کوئی 30% زیادہ پہ وہ شپ حاصل کیے جائیں گے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ہم نے ایک ملک جس نے ہماری مدد کی، جس نے دنیا کا سب سے سستا لانگ ٹرم ایل این جی کانٹریکٹ جو دنیا ڈھونڈتی ہے ہمیں دیا، ہم نے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا، وزیروں نے چور کہا، وزیر اعظم نے چور کہا، اور آج انہی سے زیادہ مہنگے داموں پر ایل این جی لینے پر مجبور ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک پر کوئی رحم کریں، کوئی پلاننگ کر لیا کریں، ماضی کو دیکھ لیں حکومتیں کیا کرتی تھیں، اور اگر بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے 2 سال پہلے بھی آفر کی تھی، کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ تعلیم بالغاں کا کورس میں کرا دوں گا، 1 گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹے سے 1 منٹ زیادہ نہیں ہوگا۔ بات بڑی سیدھی ہے، آپ کو ہر مہینے 12 شپ چاہیے ایل این جی کے، اتنی بات ہے، اور ان کو جتنا جلدی خریدیں گے اتنی آپ کو قیمت کم آئے گی، جتنی جلدی ٹینڈر کا فیصلہ کریں گے قیمت کم آئے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ٹینڈر کھولیں اور دسمبر کے تیسرے ہفتے میں فیصلہ کریں اور آپ کو جنوری میں ایل این جی مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ملا بھی تو انہی قیمتوں پر ملے گا جو اس دفعہ ٹینڈر میں آئے ہیں، جس میں اسی ملک نے ہماری جان بچائی، ورنہ جو دوسرے ٹینڈر آئے وہ 33% تک ٹینڈر آئے، یعنی اس قیمت سے دگنے ٹینڈرز وہاں پر آئے تھے۔ تو قطر نے ہماری مدد کی اور کم مارکیٹ سے کم قیمت پر ہمیں یہ 3 شپ وہ دے رہے ہیں۔ تو ان باتوں کا ذرا احساس اور خیال ہونا چاہیے۔ یہ جو مقدمے آپ روز بناتے ہیں، اس کی
یہی اس کے اثرات ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم پر جو مقدمہ ہے عدالت میں LNG کے ٹرمنل کا، میری وزارت پیٹرولیم سے گزارش ہے، یہ میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا، کوئی جواب نہیں آیا، کہ یہ بتا دیں کہ آپ پورے سال میں اس ٹرمنل کو کیا پیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سے وزراء کو تکلیف ہے کہ بڑی بڑا وہ مہنگا ٹرمنل ہے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا یہ بتا دیں کہ پورے سال میں اس ٹرمنل کو کیا پیمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ بتا دیں کہ ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ جو پہلے ڈیزل پر چلتا تھا، جب وہ اس LNG پر چلتا ہے جو اس ٹرمنل سے آتی ہے، تو اس کی پاکستان کی کیا بچت ہوتی ہے سال میں، یہ 2 نمبر بتا دیں، میرے پاس ہیں۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا 1-2 دن میں۔ اور وہ پاور پلانٹ اس ٹرمنل کا صرف 15واں حصہ، یعنی 1/15 حصہ استعمال کرتا ہے LNG کا، یعنی صرف اس 15ویں حصے سے جو بچت پاکستان کی ہو رہی ہے ڈیزل نہ جلانے سے، وہ وزارت پیٹرولیم بتا دے تاکہ پاکستان کے عوام کو حقائق پتہ چل جائیں۔ یہ ساری گزارش ہے، ہم کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے، کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں۔ لوگ آپ کی نالائکی برداشت نہیں کر سکتے، یہ ملک آپ کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا، یہ ملک آپ کی نااہلی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی، 2 وزیر بیٹھیں گے، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، لیکن ان باتوں کا جواب نہیں دیں گے کہ آپ نے 70% مہنگی LNG خریدی یا نہیں خریدی۔ میں ڈاکیومنٹری ثبوت دے دوں گا۔ کیا جو وفاقی وزیر صاحب کے پاور پلانٹ میں ڈیزل نہ چلانے سے بچت ہوتی ہے، کیا وہ بچت پورے LNG ٹرمنل کی پیمنٹ سے زیادہ نہیں ہے؟ یہ بات تھی۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ جی، جو آپ عوامی ایشوز کی بات کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر بہت بڑا بحران ہے اس وقت گیس اور بجلی کا ملک میں، لیکن جو بحرانی کیفیت وفاقی کابینہ میں اور جس طریقے سے جو پورٹ فولیو اس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، شیخ رشید کو آج وزیر داخلہ بنا دیا گیا، جو کہتے تھے جلا دو، گرا دو، مار ڈالو، اس کے اوپر کیا کہیں؟ دیکھیں رد و بدل کیا ہوتا ہے، ایک بچہ ایک کلاس میں فیل ہو جائے اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، تو جسے ریلوے نہیں چلی اس کو وہ دے دیا، وزارت داخلہ دے دی، جسے وزارت داخلہ نہیں چلی اس کو نارکوٹکس دے دیا، اور جو بچہ سارے امتحانوں میں فیل تھا اس کو ریلوے دے دی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو بچہ ہر جگہ فیل ہوا، عدالت نے اس کو نکالا، آپ نے اس کو وزارت ریل دے دی ہے، اور وزیر خزانہ انہی کو بنا دیا جنہوں نے 2 سال میں ہماری معیشت کو تباہ کر چکے ہیں۔ تو میں پھر کہتا ہوں کچھ رحم فرمائے۔ لیکن یہ بتائیے گا سر کہ جس طرح سے وزیر داخلہ بنایا گیا شیخ رشید صاحب کو، جس وقت میں بنایا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ شیخ رشید ریلوے کی بات کے بجائے سیاست پہ بات کرتے تھے، اور اب PDM لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا PDM کو جواب دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے شیخ رشید کو لگا کے کہ ہم رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اور کس طرح سے ان رکاوٹوں کو عبور کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اب حکومت بھی جو تھی وہ انتظار کر رہی تھی کہ جنوری میں اعلان ہوتا ہے لانگ مارچ کا یا کسی اور وقت میں، تو اس لحاظ سے آپ کیسے سمجھتے ہیں اس وفاقی کابینہ کے رد و بدل کو؟ دیکھیں عوام کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں چل سکتی، حکومت تو ناکام ہو چکی ہے اپنے کام میں، اب وزیر کو ادھر کریں کسی کو ادھر کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ تو اس کابینہ کا خاصہ ہے کہ ہر وزیر اپنے کام کے علاوہ ہر کام جانتا ہے اور اسی پر بات کرتا ہے۔ آج تک کوئی وزیر یہ نہیں بتا سکا کہ میں نے اپنے محکمے میں پاکستان یا پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے یہ کیا کام کیا ہے۔ جی سر جی، یہ بتائیے
کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب کو اس لیے وزیر داخلہ بنایا گیا ہے کہ آگے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ آنا ہے اسلام آباد، تو وہ ڈنڈا چلانے کے ماہر ہیں، اور کیونکہ ان کا کچھ بغض بھی ہے کچھ جماعتوں سے، تو یقیناً وہ اچھا ڈنڈا چلا پائیں گے اور اپنے آقاؤں کو خوش کر سکیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈنڈا چلانے میں ہم بھی تھوڑی مہارت رکھتے ہیں. اچھا دوسرا سر یہ بتائیں کہ لاہور میں جو جلسہ ہو رہا ہے جی. اس سے پہلے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ پانی شانی چھوڑا جا رہا ہے، اور آج ایک بیان نیا سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ وہ اجازت نہیں دے رہے اس صورتحال کے اندر. جو مرضی کریں، لیکن جلسہ راستے بھی ہوگا، کھلے رکھے جلسہ ہوئے ہیں. ہوگا. آپ نے ملتان میں دیکھ لیا تھا، جلسہ عوام کی طاقت سے ہوتا ہے، اور آج عوام کی مقدمات کا بھی طاقت، کہا ہے کہ مقدمات درج کریں گے. مقدمات سینکڑوں درج کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی درج کر چکے ہیں اور کر لیں. جلسہ انشاءاللہ ہوگا اور لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور سر یہ جو آپ ابھی شٹر ڈاؤن اور دوسرا جو شیڈول رکھتے ہیں اس میں کیا دھرنے کی بھی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی یہ آ رہا ہے کہ دھرنا کیونکہ عمران خان نے لگایا تھا تو آپ دھرنے کی طرف نہیں جائیں. دیکھیں جو بھی احتجاج کا طریقہ ہے، ابھی یہ ریلیز ہیں اور شٹل ڈاؤن وغیرہ ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، اور آخری جو قدم ہے وہ استعفے کا قدم ہے. اگر ملک کے مسائل کے حل کے لیے استعفے دینا پڑے تو ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں تیار ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن ساتھ بھائی میں صاحب کہا جا رہا ہے استعفے کہ دینے کے بعد سینٹ الیکشن کا کیا ہوگا؟ سینٹ کا کیا بنے گا؟ وہ کام کرتا رہے گا؟ وہی ہوگا جو پاکستان کی سیاست کا ہوگا. پارلیمانی سیاست اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتی، یک طرفہ سیاست ممکن نہیں ہوتی. شکریہ جی.